صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنی تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حور رو رہی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو حیران رہ گئے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معراج کی شب تھی۔ سارا عالم بلا سلطان کونین مقدم کے لیے چشم برا تھا۔ ملائکہ مرسلین کے جھرمٹ گئے۔ شاہانہ اجتحام کے ساتھ اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچی۔ اسلام کے لیے قدسیوں کے بیڑے جو گئے، عرش کا پرچم زرد ہو گیا۔ امیر کے جو سے گزرتے ہوئے عالم ملک کا معائنہ فرمایا۔ اب گشت کے لیے باغِ فردوس کی طرف بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف گورو علماء کی صفیں بچھی پڑی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم اقدس میں ایک غمگین اور معلول حور پڑی تھی، جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائی دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر حضرت جبرائیل سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے ایسے دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ سلطان کونین نے جنت میں قدم فرمایا ہے؟ جو اب دیا کہ معلوم ہے، تب ہی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بیان کر رہی ہوں کہ ان کی نگاہ احمد میرے اوپر بڑھے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جب آپ کے انتظار میں حضور کی سواری رک رہی، حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کے سرکار ہیں، اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کی آداب بجا لائی اور اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنتوں میں میرا کوئی حریف نہیں ہے اور میرے در خواہشات عرض کی جنت فردوس کی حدود پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑ ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ جنت کی خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ الہی، تیری نعمتیں احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں میں سرنواز کیا ہے۔ اعلی العالمین ایک عارض سینہ میں مچل رہی ہے۔ ایک عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑ کیسا ہے۔ رحمتوں کا دریا جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ تیرے سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، میں ارمان شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلاؤ کی شراب ٹپک رہی تھی۔ جو ہی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی، جو ہی نگاہ اٹھائے، دل پر ایک بجلی گری اور آرزو کا سارا خیر مند جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاستر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ حضور نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پاؤں تک مجسمے سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چپٹی ناک، بد چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگا، چشم و نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گل و لالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پرندہ کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟
وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور نے سر اٹھایا، آنکھیں غیرت کے ساتھ سرخ ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاق، عیش و نگاہی خانہ ہستی کے ایک گوہر نیاب کو پا کر تو غم نصیب کا شکوہ کر رہی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ عطا کی ہے۔ اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کے اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حورین خلق کے رخساروں پر تل بن کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش قدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی ضیابائی پر تو ضرور نہ کر سکا۔ جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی، طلعت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اس طرح شوق کی والفتگی میں چینخ پڑی، حضور میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنے خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی مزال قبول فرمائی گئی اور حضور دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کا حال تیری دہائی عکس کا فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سرتاج بنا دیا۔ رحمت نور کے آبشان میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید سرور بلال، اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے، ایمان اور یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے اتر رہا ہے۔ اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور پاک کو کیسے دیکھا؟ بلال فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت صورت سلوک تھا اور ان کے سے بھر کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار تھا اور سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اور اوڑھ کر لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک ہے جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں وہ نہیں، وہ مجھے اللہ حافظ اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب اس وقت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پستا جاتا تھا کہ میں دیر ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت اور نفیس عورت، پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو اور تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کے بلال نے حضور کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلا کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہوا، دورے دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیس کر
ایسا 3 دن تک مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے استفانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول پاک بعد میں عشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے نہ دے۔ اس نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بند نہیں ہوتی تھیں اور ہزاروں کتار رونے لگتے تھے۔ اللہ پاک بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔